السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک بار پھر میرے چینل پہ آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید۔ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو برائے مہربانی لائک کیجئے، کمنٹس کیجئے، شیئر کیجئے۔ شیئر کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ لوگوں تک درست معلومات پہنچ جاتی ہیں، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا گھر بیٹھے فائدہ ہو جاتا ہے۔ جو لوگ افورڈ نہیں کر پاتے ڈاکٹر یا باہر کی دوائیاں، تو ان کے لیے بھی جو ہوتا ہے کہ گھر بیٹھے ان کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو چلیے دوستو، آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، آج کا جو ویڈیو کا موضوع ہے وہ بہت اہم ہے۔ گبن بکری کے حوالے سے جو حمل والی بکریاں ہوتی ہیں ان کی خوراک کیا ہونی چاہیے، کہ لوگوں کی محنت ہوتی ہے، جب وہ محنت ہوتی ہے تو وہ چاہتے ہیں اس کا پھل بھی ان کو اسی طرح ملے۔ پھل کس شکل میں ملے، کہ بچے کی جو پیدائش ہے وہ اچھی نارمل ہو، اچھا مضبوط بچہ پیدا ہو اور دودھ کی پیداوار بھی ہو۔ تو اسی طرح دوستو، گبن بکریوں کی خوراک بھی آپ کو اسی طرح رکھنی ہے جیسے انسان ہوتے ہیں۔ جب ان کی بچے کی پیدائش ہو رہی ہوتی ہے تو وہ بھی جو ہے وہ اپنی غذا اچھی رکھتے ہیں، تو اسی طرح جانوروں میں بھی جو ہے وہ منرلز، وٹامنز، کیلشیم، اسی طرح کی بھی جو ہے وہ ان کی خوراک ہونی چاہیے۔ ان کی جو ہے وہ تمام چیزیں یہ پوری ہونی چاہیے، جس کی وجہ سے جو ہے بچے کی اچھی پیدائش ہوتی ہے، مضبوط بچے پیدا ہوتے ہیں، طاقتور بچے پیدا ہوتے ہیں۔ جو آپ محنت کرتے ہیں پورا سالہ سال، وہ آپ کو وصول ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح جب بکری جب آپ کراس کرواتے ہیں تو اس میں جو خاص طور پہ اس بات کا دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ آپ جو ہے وہ خوراک اپنی بکری کو کیا دے رہے ہیں۔ تو اس دوران جو ہے وہ آپ نے پہلے دن سے لے کے 2-2.5 مہینے تک، جب تک کنفرم نہیں ہو جاتی بکری، جب آپ کو لگ نہیں رہا ہوتا جب تک کہ بکری اب میری جو ہے وہ گبن ہو گئی، تو اس دوران جو ہے وہ آپ نے بالکل لائٹ اور ہلکا چارہ دینا ہوتا ہے، نہ کہ گرم چارہ ہو، نہ بہت زیادہ بھاری چارہ ہو، بالکل ہلکا اور لائٹ چارہ ہو، جس میں اس کے منرلس، وٹامنس وغیرہ، یہ تمام چیزیں اس کو مل رہی ہوں۔ اس میں آپ کوشش کریں کہ سوکھی گھاس دیں، بھوسا دیں، ہری گھاس دیں، لوسن دیں، برسین دیں۔ شروع کے پہلے دن سے لے کے 2-2.5 مہینے تک آپ نے یہ خوراک رکھنی ہے۔ جب بکری آپ کی کنفرم گبن ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ خوراک کو چینج کرنا ہے۔ خوراک چینج کرنے کے دوران آپ نے کیا کرنا ہے، دلیا دینا ہے، دلیا کے ساتھ آپ نے چنے کا چھلکا دینا ہے، اور ایک چنے کا چھلکا دینا ہے، اور ایک اس میں پھر آپ نے جو ہے وہ دلیا دینا ہے، چنے کا چھلکا دینا ہے، اور سویا بین کا استعمال کرنا، اور اس میں آپ کوشش کریں تھوڑی سی مقدار جو ہے وہ سرسوں کے تیل کی استعمال کریں۔ اس کے بعد 2.5 مہینے سے لے کے 3-3.5 مہینے تک آپ نے یہ چیزیں دینی ہیں، ساتھ آپ نے جو ہے وہ کالے نمک کا استعمال بھی رکھنا ہے۔ اور دوسرا کیلشیم کا آپ نے استعمال رکھنا ہے۔ کیلشیم کا میں آپ کو بتا چکا ہوں، ڈوز بھی آتی ہے، آپ وہ بھی جو ہے وہ لگا سکتے ہیں، سیرپ بھی آتا ہے وہ بھی کر سکتے ہیں۔ چونے کا پانی جو اس کا ہوتا ہے، وہ اس پہ میں ویڈیو بنا چکا ہوں، چاہے تو آپ وہ بھی دیکھیں، اس کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا پھر اس کے بعد جب 3-3.5 مہینے ہو جائیں، اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ خوراک چینج کرنی ہے، اس کو تھوڑا ہیوی ڈائٹ دینی ہے، ایک دم سے نہیں دینی، بالکل آہستہ آہستہ آپ جو اپنا ونڈا دے رہے ہیں، یہی آپ نے دلیا، چنے کا چھلکا، لوبیا، مکئی، یہ اور کھل کا استعمال کرنا ہے۔ کھل، اس سے کیا ہوتا ہے کہ خون کی روانی بھی بڑھتی ہے اور خون بھی اچھا ہوتا ہے۔ شروع میں اتنا بھاری آپ نے چارہ اس لیے نہیں دینا ہوتا ہے کیونکہ بچے جو ہے وہ پوری طرح سے پرواہ نہیں ہوتے، لوتھڑے ہوتے ہیں، گوشت ہوتا ہے۔ 3-3.5 مہینے کے بعد ان کی جو ہے وہ پیٹ میں صحیح افزائش ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ تمام چیزیں جب آپ کریں گے، انشاءاللہ آپ کے یہاں جو ہے وہ بکری کی جو ڈیلیوری ہوگی انشاءاللہ بہت اچھی اور صحت مند آپ کے یہاں بچے جو ہے وہ جنم دے گی بکری، اور دودھ کی پیداوار بھی انشاءاللہ بہت اچھی ہوگی۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو محنت ہوتی ہے وہ آپ کی وصول ہو جاتی ہے۔ تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئے تو برائے مہربانی لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا، اور سب سے بڑی بات شیئر کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔